والا ہے. تمام تعریفیں اسے خدا اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ایک بیج کو شگافتہ کر کے بلند و بالا درخت میں تبدیل کر دیا. تمام تعریفیں بس ایک خدا اللہ کی ہیں کہ جس نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا. تمام تعریفیں اسے خدا اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہماری ہدایت کے لیے ائمہ کرام کو بھیجا. عزیزان محترم، آج رجب کی 24 تاریخ تھی اور 25 تاریخ کی شب لگ گئی. آج شب شہادت امام موسیٰ کاظم ہے اور کم سے کم ہمارے عقیدے میں کچھ باب الحوائج ہیں. باب یعنی کہ دروازہ، اور حوائج حاجت کی جمع کو کہتے ہیں. دعا پورے ہونے کے دروازے کو کہتے ہیں. دعا نہیں، دعاؤں کے پورے ہونے کے دروازے کو کہتے ہیں باب الحوائج. اور 4 باب الحوائج ہیں جن کے نام روایت میں ملتے ہیں، جن میں سب سے پہلے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب سے پہلے باب الحوائج ہیں 7ویں امام، اور پھر مولا عباس، انہیں بھی باب الحوائج کہا جاتا ہے. حضرت علی اصغر، انہیں بھی باب الحوائج کہا جاتا ہے. اور حضرت مسلم بن عقیل، روایت میں ہے کہ یہ بھی باب الحوائج ہیں. بس ایک نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اب آپ ان لوگوں کو دیکھیے، یہ مظلوم ترین شخصیتیں ہیں شیعت کی، جنہیں باب الحوائج کہا گیا ہے. یعنی کہ دعاؤں کے پورے ہونے کے دروازے کو باب الحوائج کہا جاتا ہے. عزیزان محترم، جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا وہ سورہ آل عمران کی 134 آیت ہے. اور اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے الذین ینفقون، وہ لوگ کہ جو ہر حالت میں بس سرائی و ضرائی، کیسی بھی ان کی حالت ہو، چاہے خوشحال ہوں یا بدحال ہوں، والکاظمین الغیظ، وہ اپنے غصے کو قابو رکھتے ہیں، اور جب بھی کوئی ان کے دروازے پہ مانگنے آتا ہے، خوشحال ہوں یا بدحال ہوں، دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ انہیں اپنا دوست رکھتا ہے. آج 7ویں امام موسیٰ کاظم کی مجلس ہے، اس میں ورڈ آیا ہے کاظمین، اور امام کو کہتے ہیں کاظم کہتے ہیں کاظم الغیظ، غصے پہ قابو رکھنے والے کو. امام کا لقب تھا کاظم، غیظ غصے کو قابو رکھنے والا. کاظم، آپ دیکھیں گے کاظم ورڈ یوز ہوتا ہے جب آپ کسی مشکیزے کو پورا بھر دیجئے اور اس مشکیزے کو ایک گھاٹ لگا دیجئے، اب اس سے کچھ باہر نہ نکل پائے تو اسے کہتے ہیں اندر سب کچھ ہے لیکن باہر نہ نکلنے دے. امام کے لیے بہت سختیاں امام نے جھیلی، لیکن کسی کو غصہ نہیں کیا. کبھی امام کو کسی بھی انداز میں غصہ کرتے نہیں دیکھا. جو بھی سائل امام کے پاس در پہ آیا، امام نے اسے عطا کیا، تو اس لیے امام کا لقب پڑا کاظم. اور امام موسیٰ کاظم کے علیہ السلام کے لیے مشہور ہے کہ امام ہم بچپن سے ہی بہت فصیح و بلیغ زبان میں بات کرتے تھے. اب آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ ہمارے ہر ایک امام نے ایک مشن کو شروع کیا ہے اور باقی سارے امام نے اس مشن کو آگے بڑھایا ہے. دیکھیں، رسول اللہ نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، امام علی نے اس پیغام کی حفاظت کی، رسول اللہ کی خود کی حفاظت کی. امام حسن، امام حسین نے اس پیغام کو مقصد تک پہنچایا اور پھر عوام تک پہنچایا باقی معصومین علیہ السلام نے. آپ دیکھیں، چوتھے امام نے تیاری کی، لوگوں کو اپنی طرف کیا، اور 5ویں 6ٹھے امام کی زندگی پہ، سوانح حیات پہ غور کریں گے تو انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس بنانے شروع کیے، شاگرد بنائے. سب سے زیادہ تعداد میں علم کو اور عالم اور اسٹوڈنٹس تیار کیے. 7ویں امام کی اگر زندگی پہ غور کیا جائے تو 7ویں امام نے پہلی مرتبہ وکیل اور نائب بنا کے دوسرے شہروں میں بھیجنا شروع کیے. یعنی ایک کے بعد ایک امام تیار کر رہا ہے، عوام کو تیار کر رہا ہے تاکہ یہ جو عزاداری، یہ جو مجلس ہم تک پہنچی ہے، یہ کیسے پہنچی ہے، اسی انداز میں پہنچی ہے. امام نے محنتیں کی ہیں اسے ہم تک پہنچانے کے لیے. تو 7ویں امام نے پہلی بار کچھ ڈپارٹمنٹ کریٹ کیے ہیں کہ بھائی تم لوگ تبلیغ کرو گے، تم لوگ مبالغہ کرو گے، تم لوگ فلاں ڈسکشن کرو گے، تم لوگ یہ کرو گے. تو یہ ڈپارٹمنٹ کریٹ کیے ہیں 7ویں امام نے. جیسے میں نے پڑھا تھا 10ویں امام نے اسے بہت تیزی سے بہت زیادہ آگے پھیلایا ہے. 10ویں اور 11ویں امام نے، 7ویں امام نے پہلی بار یہ ڈپارٹمنٹ کریٹ کرنے شروع کیے ہیں. 7 صفر 128 ہجری میں امام کی پیدائش ہوتی ہے ابوا. مدینہ اور مکہ کے بیچ میں ایک ولیج ہے ابوا، جہاں حضرت آمنہ رسول اللہ کی مدر کا قبر ہے، وہیں امام کی ولادت ہوتی ہے. اور امام نے کہ بچپن کا واقعہ ہے کہ کچھ شاگرد امام کے داخل ہوئے 6ٹھے امام کے، اور 6ٹھے امام کے پاس جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا 6ٹھے امام گہوارے میں کسی بچے سے بات کر رہے ہیں. یہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اور
دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہ بچہ پیدا تو ابھی ہوا ہے لیکن امام اس سے بڑی فصیح و بلیغ عربی زبان میں بات کر رہے ہیں، وہ اتنی فصیح و بلیغ عربی زبان میں جواب دے رہا ہے۔ امام کے شاگرد دیکھ کے حیران ہو گئے۔ ایک مرتبہ چھٹے امام نے کہا کہ دیکھو حیران مت ہو، یہ میرے بعد تمہارے لیے حجت ہے، یہ آنے والے وقت کا امام ہے۔ امام کے کئی واقعات ہیں۔ امام نماز پڑھ رہے تھے اور کچھ لوگوں نے آ کے شکایت کی کہ امام دیکھیں، چھٹے امام سے کہ امام دیکھیں مکروہ ہوتا ہے کہ کھلے دروازے کے سامنے نماز پڑھنا، یا چراغ روشن ہے تو چراغ کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے، پڑھ لیجیے کوئی بات نہیں ہے لیکن مکروہ ہے، ثواب کم ہو جاتا ہے۔ کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ امام موسیٰ کاظم نماز پڑھ رہے ہیں کھلے دروازے کے آگے، کیا اس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو کہا کہ چونکہ میرا بیٹا کر رہا ہے اور میں نے کہا کہ وہ میرے بعد تمہارے لیے حجت ہے، جواب موسیٰ کاظم خود دیں گے۔ 14 سال کے تھے یا اس سے بھی چھوٹے تھے امام موسیٰ کاظم۔ امام کو بلایا گیا، امام آئے اور کہا کہ امام نے بتایا کہ دیکھو میرے بابا نے بالکل صحیح کہا ہے اور تم سب لوگوں تک پیغام بھی صحیح پہنچا ہے، لیکن تم جانتے نہیں ہو ہم حجت خدا ہیں۔ شاگردوں نے کہا میں امام یہ جواب کافی نہیں ہوگا کہ آپ حجت خدا ہیں، کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں قرآن سے؟ امام نے کہا ہاں ثابت کر سکتے ہیں۔ کیا قرآن سے یا حدیث سے ثابت کرتے ہیں؟ امام نے کہا ہاں ثابت کر سکتا ہوں کہ لکھا گیا ہے کہ اللہ ہماری شہرہ کے حیات سے بھی ہم سے قریب ہے، میں اللہ کو اتنا قریب جانتا ہوں اس لیے پڑھ سکتا ہوں۔ تم لوگ جانتے ہو کہ اتنے قریب ہو تو پڑھ لو۔ تو کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ امام نے خود جواب دیا ہے، اور امام کے 14 سال کم سے کم روایت میں ہے 4 سال سے لے کے 14 سال امام کی زندگی کے زندان میں گزرے ہیں۔ امام کی زندگی کافی وقت تک زندان میں گزری ہے۔ اس کی وجوہات بھی رہی ہیں کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی عباسی بادشاہ، امام نے بنی امیہ کا ہارتے ہوئے دیکھا تھا، بنی امیہ کی حکومت ختم ہو رہی تھی اور بنی عباسی اس وقت شروع ہو رہے تھے، چھٹے امام اصفا اور یہ سب بن رہے تھے۔ تو 7ویں امام نے کئی حاکموں کے دور کو دیکھا ہے، اس میں ہارون رشید، جس میں کہا جاتا ہے عباسی پیریڈ کا گولڈن ایج ہارون رشید کے وقت میں تھا، تو ہارون رشید وہی ہے کہ جس نے امام کو قتل بھی کرایا ہے۔ کئی مرتبہ امام سے اس کی بحث بھی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، امام بھی موجود تھے اور ہارون رشید دونوں مدینے میں موجود تھے۔ اس نے امام کو یہ دکھانے کے لیے سلام کیا، مسجد نبوی میں سلام کیا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ و امی، کہ اے رسول آپ پہ سلام ہو، اے میرے چچا کے بیٹے آپ پہ سلام ہو، امام کو دکھانے کے لیے۔ امام نے بھی سلام کیا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ و جدی، اے میرے جد، اے میرے باپ رسول آپ پہ سلام ہو۔ تو وہ اس بات پہ ناراض ہو گیا کہ میرے تو چچا لگتے ہیں لیکن ان کے فادر ہیں۔ اس نے کہا امام آپ کہتے ہیں کہ آپ کے فادر ہیں لیکن میں نہیں مانتا۔ امام نے کہا تو کیوں نہیں مانتا؟ اس نے کہا کہ امام یہ کوئی بات تھوڑی نہ ہوئی، آپ ان کی بیٹی کے ہیں، آپ ان کے بیٹے نہیں ہیں، رسول کی آپ بیٹی کے فرزند ہیں، نہ کہ آپ ان کے خود کے فرزند ہیں۔ کیا کوئی ایسی دلیل ہے جس سے آپ ثابت کر سکیں کہ آپ ان کے فرزند ہیں؟ کیونکہ جہاں تک میرا ماننا ہے باپ کے ذریعے نسل چلتی ہے، بیٹی سے نسل نہیں چلتی۔ امام نے کہا اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو قرآن سے ثابت کیجئے۔ تو امام مسکرائے اور کہا کہ بتا عیسیٰ کے لیے اللہ نے کس انداز میں بات کی؟ کہا یہ کہا نہیں تھا کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، یہ تو نے کس سے پوچھا؟ یہ انسان کا بنایا ہوا اصول ہے کہ باپ کے ذریعے نسل چلے گی۔ اللہ نے بتایا اگر معصوم ہے تو معصوم کے ذریعے نسل چلے گی۔ وہ اس بات سے سیٹسفائی نہیں ہوا، اس نے کہا کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن کہیں ذکر نہیں ہوا آپ کے لیے، وہ تو حضرت عیسیٰ کے لیے ذکر ہوا ہے، اگر آپ کے لیے کہیں قرآن میں آیا ہے تو مجھے بتائیے۔ امام نے کہا کہ آیا ہے، ہمارے لیے بھی آیا ہے، ابنانا و ابناکم، نسانا و نساکم، انفسنا و انفسکم۔ یہ بتا کہ جب رسول نے کہا کہ ہم اپنے گھر کے مرد لائیں گے تم اپنے گھر کے مرد لاؤ، ہم اپنے نفس لائیں گے تم اپنے نفس لاؤ، ہم اپنے بیٹے لائیں گے تم اپنے بیٹے لاؤ، یہ بتا رسول کس کے بیٹے لے کے گئے؟ کہا تو انسانی اعتبار سے دیکھتا رہے، قرآن کے حساب سے اللہ نے اصول بنایا ہے کہ ہم نبی کے فرزند ہیں۔ اس لیے اس نے امام سے کافی بار اس نے امام کو اسی لیے قید میں رکھا، ہر وقت امام کو قید میں رکھا، لوگ امام سے آ کے ملتے تھے، قید میں ملا کرتے تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ امام کو قید خانے میں امام کو بند کیا ہے اور قید خانے میں جو امام کے ساتھ لوگ رہتے ہیں آس پاس کے قیدی ہیں وہ بدل گئے، متقی اور پرہیزگار بن گئے، تو اس نے امام کے لیے ایک الگ قید خانہ بنوایا۔ اتنا قید خانہ تھا کہ امام کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، صحیح سے لیٹ نہیں سکتے تھے، نماز پڑھتے تو قیام میں پوری طریقے سے نہیں کھڑے ہو سکتے تھے، اتنے سخت قید خانے میں بنا دیے۔ لیکن امام نے اس ٹیچنگ کو آگے رکھا۔ اگر امام کی سوانح حیات کے مفہوم پہ جائیں تو امام نے کبھی بھی باطل کے آگے کچھ سر نہیں جھکایا، امام کو قید منظور تھی،
لیکن ایمان سے منظور نہیں تھا. انہوں نے کچھ مطلب کہ تم باطل کی حکومت منظور نہیں تھی. کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہارون رشید نے خود پوچھا ہے کہ آپ کو آخر چاہیے کیا, جب وہ قید خانے میں بھی رکھ کے امام سے پریشان ہو گیا ہے. امام موسیٰ کاظم نے کہا کہ جو ہمارا حق ہے وہ تو ہمیں نہیں دے سکتا. اس نے کہا نہیں امام آپ مانگیے آپ کیا چاہیے. امام نے کہا فدق ہمارا حق ہے تو دے گا. اس نے کہا چلیے دے دیتا ہوں. پھر امام نے گنانا شروع کیا, فلاں رسول نے یہ چیز ہمیں دی تھی. اس نے کہا امام آپ تو حکومت کا تقاضا کر رہے ہیں. امام نے کہا یہی میں کہنا چاہتا تو تو نہیں دے سکتا. میں کہا تو پھر امام آپ خلیفہ کیسے ہیں؟ یہ آپ کے جد اور آپ کے پہلے والے امام خلیفہ کیسے ہیں کہ خلیفہ کے پاس حکومت ہوتی ہے؟ آپ خلیفہ کیسے ہیں؟ لوگ شیعہ آپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں, شیعہ آپ کو اپنا رہبر مانتے ہیں. آپ مجھے ثابت کیجئے کہ آپ کے پاس حکومت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, پھر آپ خلیفہ کیسے ہیں؟ عوام, خلافت کے لیے عوام ہونی چاہیے, خلافت کے لیے حکومت ہونی چاہیے, خلافت کے لیے لوگ ہونے چاہیے. آپ کے پاس حکومت نہیں ہے, آپ خلیفہ کیسے ہیں؟ کیا کہیں قرآن میں دلیل ہے؟ تو امام مشہور اس لیے تھے. امام نے کہا کہ ہاں قرآن میں ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ, اے آدم ہم نے آپ کو لوگوں کا خلیفہ بنایا. آدم کی کوئی حکومت نہیں تھی. جس وقت آدم زمین پہ آئے کوئی عوام نہیں تھی. دیکھ خلیفہ ہونے کے لیے متقی پرہیزگار ہونا ضروری ہے. خلیفہ ہونے کے لیے حکومت رکھنا ضروری نہیں ہے. امام نے ڈپارٹمنٹ بنائے, امام نے اپنے شاگردوں کو جگہ جگہ بھیجا. امام کے شاگرد بہت مشہور ہیں. حضرت ہشام جو چھٹے امام کے شاگرد تھے وہ ساتویں امام کے شاگرد بھی ہیں. حضرت بہلول دانا, عمرو بن وہاب ان کا نام ہے. اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ ہارون رشید کے بھائی ہیں, یا تو ممیرے بھائی ہیں یا پھر کسی کزن ہے بہرحال ہارون رشید کے, اور امام کے شاگرد ہیں. ان کی بہت لمبی زندگی ہوئی ہے حضرت بہلول دانا کی. انہوں نے چھٹے امام سے لے کے نویں امام تک کا وقت دیکھا ہے, تو کافی لمبی زندگی ہوئی ہے. اور جناب بہلول دانا کی زندگی کے واقعات بھی کافی ہیں. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ یہ ہارون رشید کے تخت پہ بیٹھے تھے. ہارون رشید جب آیا تو اس کے لوگوں نے پکڑ کے حضرت بہلول دانا کو خوب پیٹا. حضرت بہلول دانا رونے لگے. کہا کہ بہلول دیکھ تیری غلطی ہے, تو میرے تخت پہ بیٹھا کیوں؟ اب رو رہا ہے, مار پڑی تو حضرت بہلول دانا نے جواب دیا کہ دیکھ میں اپنے لیے نہیں رو رہا, میں تیرے لیے رو رہا ہوں. اہل بیت کے حق پہ میں ذرا سی دیر بیٹھا تو مجھے اتنی پٹائی پڑی, تو برسوں سے بیٹھا آ رہا ہے, تجھے کتنی پڑے گی؟ جب یہ شاگرد اور ایسے شاگرد بنے نا تو ان لوگوں کے پیچھے حکومتیں پڑ گئیں. بہلول دانا کے قصے بہت مشہور ہیں. ایک مرتبہ چھٹے امام کے شاگرد ہیں ابو حنیفہ, وہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھو میں چھٹے امام کا شاگرد ہوں, لیکن کچھ باتیں ہیں جن سے میں کیا کہتے ہیں ان پہ اتفاق نہیں رکھتا. پہلی بات یہ ہے کہ جناب چھٹے امام کہتے ہیں کہ بھائی اللہ نے فرشتوں کو آگ سے بنایا, ابلیس کو آگ سے بنایا, پھر اللہ انہیں آگ میں کیسے جلائے گا؟ آگ آپ کو نہیں جلا سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی اللہ نظر نہیں آتا ہے. میرا ماننا ہے کہ وہ چیز ہو نہیں سکتی جو نظر نہ آئے, اس لیے مجھے یقین ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ مجھے نظر آئے گا. یہ بات جناب بہلول دانا بھی سن رہے تھے مسجد سے. مسجد کی کھڑکی سے انہوں نے ایک ڈیلا اٹھایا اینٹ کا اور سر پہ مارا. انہوں نے کہا کہ سب لوگوں نے جناب بہلول دانا کو پکڑ لیا. انہوں نے کہا یار تم نے ہمارے سر پہ ڈیلا کیوں مارا؟ انہوں نے کہا تو کائے کا بنا ہے؟ اس نے کہا میں مٹی کا بنا ہوں. بولا ڈیلا بھی مٹی کا تھا. جب آگ آپ کو نہیں جلا سکتی تو مٹی سے مٹی کو درد کیسے ہوا؟ اس نے کہا بہلول تو پاگل ہے, تو کیسی باتیں کرتا ہے, مجھے بہت تیز درد ہو رہا ہے. بولے ہو رہا ہے تو دکھ کیوں نہیں رہا؟ تو انہوں نے کہا کوئی چیز وجود میں نہیں ہو سکتی جو نظر نہ آئے. یہ جناب بہلول دانا, تو انہیں اس لیے کہا جاتا ہے بہلول دانا. یہ دانا کہا جاتا ہے عقل مند کو. تو ان کا یہ لقب پڑ گیا تھا. عمرو بن وہاب ان کا نام تھا. لقب اس لیے پڑا کیونکہ ایک مرتبہ جب شیعوں کو بہت زیادہ ظلم کرنے لگے یہ لوگ, تو انہوں نے کسی طریقے سے امام تک پہنچنے کی کوشش کی. اب انہیں پتہ چلا کہ امام قید میں ہیں, تو یہ لوگ کسی طریقے سے کچھ شیعہ مل کے امام کی طرف بڑھے. لوگوں کا ہارون رشید نے بھی کہا کہ دیکھتے ہیں امام ان سے کیا کہتے ہیں, انہیں جانے دو, اور جو بھی امام ان سے کہیں گے ہمیں ان کی آگے کی بات بھی پتہ چل جائے گی, انہیں ہم پکڑ بھی لیں گے. اب امام کو تو سب چیز کا علم ہے. امام نے اشارہ کیا کہ جلدی سے میرے کھڑکی کی طرف سے گزر جانا. جب یہ لوگ امام کی طرف سے گزرے تو امام نے ایک ورڈ کہا جیم. تو انہیں سمجھ میں آ گیا کہ امام کیا کہنا چاہتے ہیں. تو روایت میں ہے کہ بہلول دانا جو ایسی حرکتیں کرتے تھے جنون کی, تو انہوں نے جیم سے ورڈ نکالا جنون. ایک امام کے صحابی تھے, انہوں نے جیم سے ورڈ نکالا جمل یعنی کہ اونٹ. تو وہ اونٹ پہ بیٹھ کے انہوں نے بغداد چھوڑ دیا. ایک ساتھی تھے, انہوں نے نکالا جلا وطن یعنی کہ شہر چھوڑ دینا. وہ شہر چھوڑ کے چلے گئے. جس نے بھی جیم سے جو بھی ورڈ نکالا وہ اسی انداز میں کامیاب ہوا. جناب بہلول دانا نے جیم سے نکالا تھا جنون. تو ساتویں امام قید میں بھی اپنے لوگوں کی بہت مدد کی. اب روایت میں ہے کہ ساتویں امام وہ امام ہے کہ جن کی سب سے زیادہ اولادیں تھیں. ایک روایت میں تو یہاں تک کہ آپ کے 18 بیٹے تھے اور 19 بیٹیاں تھیں.
تو سب کے سب آپ کو بڑا یاد کیا کرتے تھے. کچھ دن کی مہلت ملی اور امام قید خانے سے گھر پہ واپس آئے, اور امام نے عید, روایت میں کہ عید اپنے گھر والوں کے ساتھ کی, اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد امام مسجد نبوی میں موجود تھے, اور مسجد نبوی میں ہارون رشید کے لوگ آئے اور انہوں نے امام کو قید کر لیا اور واپس اسی زندان میں لا کے امام کو رکھ دیا. اور ہارون رشید نے پوچھنا شروع کیا کہ دیکھو مجھے وہ بات بتاؤ کہ جس کے ذریعے میں امام کو قتل کر سکوں. انہوں نے کہا دیکھ کہ اس پہ کسی طریقے کا الزام نہیں لگایا جا سکتا, کیونکہ یہ بہت متقی پرہیزگار ہے, اس کا لقب بھی کاظم ہے, اس کا لقب بھی کاظم ہے. ایسا کر کے امام کے پاس کسی عورت کو بھیج دے, ایک فاحش عورت کو بھیج دے کہ جس کے ذریعے ہم امام پہ کوئی الزام لگائیں اور پھر امام کو قتل کر دیں گے. وہ عورت امام کے قید خانے میں آئی, امام نے اشارہ کر دیا کہ دیکھ میں پاک ہوں, اور پھر ایک روایت میں کہ امام نے اشارہ کیا اور اس نے کچھ ایسا دیکھا کہ پھر وہ امام کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو گئی. اگلے دن ہارون رشید اور اس کی فوج نے اسے واپس بلایا, کہا کہ ہم نے تجھے کس لیے بھیجا تھا اور تو جا کے سجدہ کر رہی ہے. تو امام اتنے متقی و پرہیزگار ہیں. وہ ورڈ کی جو امام کو سوالت سکھائی تھی کہ تو میرے پاس مت آ, میں پاک ہوں. اس نے ہارون رشید سے کہا کہ تو مجھ سے سوال مت کر, کل تک میں کچھ اور تھی لیکن آج میں پاک ہوں. اب کوئی جب کوئی اس کو طریقہ نہیں ملا تو اس نے اپنے وزیروں کو بلایا اور ایک پلان بن کے تیار ہوا کہ امام کو کھانے میں زہر دے دیتے ہیں, امام کو کھانے میں زہر دے دیتے ہیں اور پھر امام کی لاشیں کو بغداد کے پل پہ رکھ دیں گے. بغداد کے پل پہ روشنی نہیں ہوتی ہے, قافلہ گزرے گا تو امام کا لاشا کچل جائے گا, الزام لگا دیں گے کہ امام جیل سے بھاگ رہے تھے, بغداد کے قافلے کے بیچ میں کچلے گئے یا کچھ بھی بہرحال. تو یہ پلان بننے کے لیے تیار ہوا, لیکن وہ پلان کچھ دنوں کے لیے ٹل گیا. وہ اس وجہ سے کہ کچھ شیعہ پھر امام سے ملنے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ بس ہمیں امام کی جھلک دکھا دو. اس نے کہا میں نہیں دکھا سکتا. اس نے جب بہت زیادہ التجا کری تو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ واقعہ کہ آخری حالت امام کی کیا ہو گئی تھی. انہوں نے کہا کہ بس ایک شیر ہے قید خانے میں, اس میں سے تم اگر دیکھ سکو امام کو تو دیکھ لینا. بہت اندھیرا تھا, وہ امام کے شیعوں نے امام کو دیکھنا چاہا. کہا کہ تو کیا مذاق کرتا ہے, ایک سفید سی چادر نیچے نظر آتی ہے کوئی اور پوری میں اندھیرا ہے. کہا وہ سفید سی چادر ہی تمہارے امام ہے. امام آخری وقت میں اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ آپ کی ہڈی اور بیڑیاں بالکل مسل گئی تھی, آپ کا گوشت گلنے لگا تھا, اتنے سخت طریقے سے امام کو قید کر کے رکھا. اس کے بعد وہی ہوا, امام کو کھانے میں زہر دیا گیا اور امام کا انتقال, امام کی شہادت ہو جاتی ہے. 4 مزدوروں کو بلوایا گیا, ایک کمبل میں امام کو بغداد کے پل پہ لا کے رکھ دیا گیا. اب روایت میں ہے کہ آج بھی امام علی رضا نے اپنے کاندھوں پہ کالی ابا اوڑھی. گھر والوں نے پوچھنا شروع کیا کہ امام کیا ہوا ہے. امام نے کہا کہ میرے بابا کو بغداد میں شہید کر دیا گیا ہے. روایت میں ہے کہ اب بغداد میں جب قافلے آنے شروع ہوئے تو گھوڑے اب آگے نہیں بڑھتے ہیں. گھوڑے جب آگے نہیں بڑھتے ہیں تو انہوں نے پوچھا یہ کس لیے آگے نہیں بڑھتے ہیں. جب لوگ بیچ پل میں آئے تو دیکھا کہ کسی سید کا لاشا ہے. انہوں نے پوچھنا چاہا کہ نہ جانے کس سید کا لاشا ہے. اتنے میں خود لاشے سے آواز آئی کہ دیکھو میں موسیٰ ابن جعفر ہوں, مجھے ہارون رشید نے قتل کیا ہے. بڑی عزت و احترام کے ساتھ امام کے شیعوں نے امام کو کے جنازے کو اٹھایا. سب لوگ ماتم کر رہے تھے, یا باب حوائج ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. میں کہوں گا امام آپ کا لاشا پامال نہیں ہوا, لیکن ایک مرتبہ کربلا میں آئیے, مولا حسین کا بے گوروں کا لاشا گھوڑے سے پامال ہو رہا